بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو واو یا اسم معرب کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا ضروری ہے. لام کلمے کے مقابلے میں ہو واو اور یا تو اس سے پہلے کسرہ ہو تو ضمہ ہو تو ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا ضروری. جیسے ادلوبن واو ہے لام کلمے کے مقابلے میں، اس سے پہلے ضمہ ہے تو اس کو کسرے سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ اد لیبن. اد ٹھیک ہے. تبنیون کیا؟ تبنیون. اب آخر میں یا مضموم ہے، اس کا ما کا متحرک ہے اور اس کا مضموم ہے لام کلمے کے مقابلے میں اور اس کا ما کا مضموم ہے تو اس کو کسرے سے تبنیون ہو گیا. کیا؟ تبنی. اس کے بعد تعلیل کے بعد عدلن کیا ہو گیا؟ کیونکہ یا مضموم اور ما قبل مکسور تو یرمی کے قانون سے یا کو ساکن کر دیا. کیا کر دیا؟ اور پھر تنوین اور یا میں التقاء ساکنین ہو گیا تو یا گر گئی. سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اسی طرح یہ تعلیل ہو گئے، وہ عدلن بن گیا اور وہ کیا بن گیا؟ تب نن بن گیا. بات سمجھ؟ ہاں. اس میں پھر پہلے جو ہے میعادن کا قانون لگے گا. میعادن کے قانون سے واو ساکن غیر متحرک ما قبل کیا ہے تو پھر وہ پہلے یا سے بدل دے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ یرمی کا قانون لگے گا اور پھر وہی تعلیلات ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ؟ آگے نمبر 9 عیسیون کا قاعدہ. بس یہ سمجھو، یاد نہیں کرنے کی ضرورت، بس مرضی ان کا آگے یاد کر لو. بس جو واو فعول جمع مکسر کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے عصا کی جمع عصون. عصا کی جمع کیا آتی ہے؟ تو اب یا واو کو یا سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ عصویون. پھر سیدن اور مرمیون کا قانون پڑھا ہے نا؟ مرمیون کا نہیں، مرمیون کا قانون ہے نا. سیدن اور مرمیون کا قانون ہے نا. ہاں. قاعدے سے کیا ہو گیا؟ واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کیا تو اور ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ عصیون بروزن فعول ہو جائے گا. بات آئی سمجھ میں؟ فائدہ عین کلمے کی کسرے کی مناسبت سے فا کلمے کو بھی کسرہ دینا جائز ہے، جیسے عصیون سے عصیون. بات آئی سمجھ میں؟ نمبر 10 مرضیون کا قاعدہ. جو واو اسم مفعول کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کا ماضی فعیلہ کے وزن پر ہو. کس کے وزن پر ہو؟ دیکھو اس میں سیدن کا جو قانون ہے نا وہ یائی کے لیے. وہ کس کے لیے؟ یائی کے لیے، کہ واو اور یا جمع ہو. ٹھیک ہے، واو اور یا جمع. لیکن یہاں پر جو مرضیون کا قانون ہے وہ واوی کے لیے ہے لیکن اس کا ماضی کا عین کلمہ مکسور ہو، یعنی سمیع باب سے ہو. کس سے ہو؟ جیسے خفنہ میں ہوتا ہے نا کہ سمیع باب سے. ٹھیک ہے، تو اس کے ناقص اجوف یائی کی طرح بیعنہ کی طرح اس کو کسرہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ واو کو یا سے تبدیل کر کے پھر سیدن والا قانون لگائیں گے تو مرضیون ہو جائے گا. بات آئی سمجھ میں؟ حالانکہ واوی کا اس میں کیا ہے؟ مدعون آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو اس کا تقاضا یہی تھا کہ مرضون آتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ماضی کے عین کلمے کے کسرے کی وجہ سے اس کو یا سے تبدیل کر کے اس میں جو ہے وہ سیدن اور مرمیون والا قانون لگا کے مرضیون کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ بات آگے آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. ہاں، کہ جس طرح ماضی میں بھی اس میں کیا ہے پیش نہیں دیتے قلنا کی طرح، بلکہ کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں بینا کی طرح خفنہ میں. کس میں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو واو اسم مفعول کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماضی فاعلہ کے وزن پر ہو اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. اس کو یا سے بدلنا، جیسے مرزوون سے مرزویون. مرزو اس کے بعد وہی سیدن مرمیون کا قانون لگے گا. سیدن کے قاعدے سے مرضیون بروزن مفعول ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ مرضیون کا یاد کرنا.
لم یدعو اور ادعو کا قاعدہ آسان ہے، یہ تو آپ امر میں بھی پڑھ چکے ہو کہ کیا ہے، جب آخر میں حرف علت ہو تو جزم کی حالت میں حرف علت گر جانا، جو حرف علت فعل مضارع کے آخر میں آئے اس کو حالت جزم میں اور امر حاضر معلوم میں حذف کرنا ضروری ہے، جیسے یدعو سے لم یدعو اور ترمی سے ارمی۔ بات سمجھے؟ آگے غواشن کا قاعدہ یہ تمہیں یاد نہیں کرنا ہے، جمع منتہی الجموع کا قاعدہ ہے، یاد کرنا ہے کیونکہ اسم فاعل میں اس کا صیغہ آتا ہے۔ بہرحال جو یا جمع منتہی الجموع کے آخر میں آئے، جو یا جمع منتہی الجموع کے حالت رفعی اور جری میں اس کو حذف کر کے اس کے بدلے ما قبل والے حرف کو تنوین دینا ضروری ہے، تنوین دینا بشرطے کہ وہ جمع مضاف نہ ہو اور اس پر الف لام حرف تعریف بھی داخل نہ ہو، جسے غواشی کیا ٹھیک ہے، غواشی میں یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین دے دیا تو غواشن ہو گیا۔ لیالی سے لیالن، بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو؟ اور حالت نصبی میں یا کو اپنی حالت پر باقی رکھنا ضروری ہے، جیسے لیالیہ، لیا کیونکہ یہ کیا ہے، اسم منقوص ہو جائے گا نا، اسم منقوص سے قاضیہ کی طرح، قاضی قاضن قاضیہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ فائدہ اگر جمع منتہی الجموع مضاف ہو یا اس پر الاسلام حرف تعریف داخل ہو تو یا باقی رہے گی، جیسے الموالی موالیکم، موالی۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، کتنے قانون ہو گئے؟ ایک مرضیون کا یاد کرنا ہے، دوسرا لم یدعو ادعو کا یہ تو آسان ہے، غواشن کو بس چھوڑ دو، یہ اس قاضی کی طرح، یرمی قاضی کی طرح ہے، بس اس میں تنوین کے ساتھ التقاء ساکنین ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ حذف ہو جاتی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس کو یاد نہیں کرو بس۔ دعیا کا قانون، جو واو فعلا اسمی کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، جیسے دعوا سے دعیا، یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو یا فعلا کے اسمی کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بڑی بات ہے، واو اسمی کے لام کلمے، واو اگر آئے تو اس کو یا بدلیں گے اور یا آئے تو اس کو واو سے بدلیں گے، جیسے تقیا سے تقوی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور وہاں دعویٰ سے دعیا۔ المعتال المتعال، جب اسم کے لام کلمے میں یا آئے تو اس کو حالت رفعی اور جری میں حذف کرنا جائز ہے، جیسے المتعالی سے المتعال، ٹھیک ہے۔ نبغی یدعو کا قاعدہ، جب فعل کے لام کلمے میں واو یا آئے تو اس کو حالت رفعی میں حذف کرنا جائز ہے، جیسے نبغی سے نبغی اور یدعو سے ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، لیکن وہاں پہ تو شرط ہے، جزم کی وجہ سے حذف ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ من وہاں پہ شرط کیا ہے۔ بہرحال تو یہ تو اب کیا یاد کرنا آپ کو؟ ایک مرضیون کا قاعدہ اور دوسرا کس کا؟ لم یدعو اور ادعو کا قاعدہ، اور دوسرا بس۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس کو یاد کرو، اور نبغی کا قاعدہ بھی یاد کرو، نبغی یدعو کا قاعدہ، سمجھا؟ تو یاد کرو تو پھر آگے دا یدعو کی گردان پڑھیں۔